اسکول جانے والے بچوں کی چہرے کو دیکھیں آپ, اکثر اترے ہوئے چہرے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی ان کی. رات کو سوئیں گے 11 بجے, صبح اٹھ جائیں گے. بچے کو تو گھوڑے بیچ کے سوئے گا تب اس کی گروتھ ہوتی ہے. بچوں کے لیے وہ نیند نہیں ہے جو آدمی انسان جنہیں بڑے لوگوں کے لیے. ہمارے لیے 5-6 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے. بچوں کو گھوڑے بیچ کے سلانا پڑتا ہے. سو جاؤ تو پولیس آ کے اٹھائے گی, بیٹا جب تک سونا ہے سوتے رہو. یہ بچے کے لیے ضروری ہے. صبح صبح مار مار کے اسکول کے لیے ان کو اٹھایا جاتا ہے. وہ ویسا بیچارہ نیند میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ایسی طرح اٹھا کے وہ ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. پھر وہ پڑھائی, پھر امتحان, ایگزام کا بوجھ. اس سے بچے کی ذہنی گروتھ, پھر بچے میں کوئی کریٹو سوچ نہیں پیدا ہوتی کیونکہ وہ اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے. اکثر دنیا میں ذہین لوگ جنہوں نے قوم کو کوئی ٹاسک دی ہے وہ نالائق بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے نہیں تھے, کیونکہ پھر وہ دماغ اپنا ان نالائقوں میں بھی داخل ہوں. میں اسکول میں پڑھتا, بولو بھائی, نہیں تھا. شرارتوں میں دلچسپی لیتے تھے. اب آپ کہیں گے اس پہ کلپ آ جائے گا, یہ تو پڑھے ہی نہیں اسکول میں. ہمارے اسکول ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے آ کے کہا 9th کلاس میں کہ یہ جتنے فارمولے ہیں نا کیمسٹری کی کتاب میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl, اور یہ سارے اپنی کاپی میں لکھ کے لاؤ. میں نے کہا جب اس میں لکھے ہوئے ہیں تو کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مطلب ہے نہ پڑھنے کا. بھائی جب اس میں لکھے ہوئے ہیں تو رٹا لگا کے لاؤ تو سمجھ میں آتا ہے, کاپی میں لکھ کے لاؤ. اب اگلے دن گئے ہیں تو ٹیچر نے ٹھکائی لگانا شروع کر دی, ڈانٹنا شروع کر دیا. روزانہ یہی ہوتا تھا. وہ کہنے لکھو, ہم کہہ رہے ہیں یار کیا ٹینشن والا کام, بیٹھ کے کاپیاں کالی کرو بیٹھ کے. نہیں لکھا. پھر ٹلے شروع. جب پتہ ہے اسکول میں جا کے پٹیں گے تو پھر آدمی اسکول میں جانے سے بھاگتا ہے. پھر لیٹ پہنچ رہے ہیں اور چھٹی سے پہلے ایک کھڑکی تھی گورنمنٹ, وہ ایک کھڑکی تھی گلی میں کھلتی تھی, تو وہ اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا. تو 1 گھنٹہ پہلے وہاں سے چھلانگ ماری اور پتلی گلی سے نکل لیے. لیکن جب مدرسے میں گئے ہیں تو الحمدللہ اچھے نمبر سے پاس ہو, کیونکہ وہاں کی پڑھائی ہمیں لگ رہا تھا کچھ لاجک ہے اس کی, اس میں دلچسپی تھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہر پڑھنے والا بچہ غلط ہوتا ہے, بہت سے پڑھنے والے بھی بڑے کام کر لیتے ہیں, لیکن اسکولوں کا جو سسٹم ہمارا جس طرز پہ چلایا جا رہا ہے نا بچوں کو, اس سے میں نے اکثر اسکول میں دیکھا ہے جو بیوقوف بچے زیادہ پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معذرت کے ساتھ, جو بیوقوف ہوتے تھے وہ شوق سے, بولو بھائی, ذہین آدمی کا دماغ ایک جگہ کبھی بھی نہیں ٹکتا. آپ اپنے بچوں میں ذہین بچے کو لے کے بٹھائیں کاپی پینسل لے کے, اس کو ایسے لگے گا جیسے مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے جانے والے, وہ ٹکے گا ہی نہیں. بیوقوف کو بٹھا دیں بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دے گا, جو بولیں گے وہ کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں میرا کتنا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ, جو بولو کر رہا ہے. ارے یہ اچھا نہیں ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ دنیا میں کسی کام کا, یہ صرف کلرک بن کے یا کسی دفتر میں جو ہے نا بیٹھ کے کیا کرے گا, جاب کرے گا. یہ نہ بزنس کر سکتا ہے, نہ کسی سے ڈیبیٹ کر سکے گا, نہ قوم کو کوئی صحیح, خود ہی اس کو نہیں پتا ہوگا, تقلید کرے گا بس اندھی. نہ خود اس کے پاس گائیڈنس ہوگی, نہ کسی کو گائیڈ کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو غلام سوچ دی ہے. اس کی کریٹو سوچ تخلیقی سوچ نہیں ہے. دیکھو نا, لڑکیاں پڑھائی میں زیادہ تیز ہیں, لڑکے کم تیز ہیں. کیوں؟ لڑکیاں اس لیے کہ ان کے اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں, ان کو ڈر خوف بہت ہوتا ہے, فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ ان کو فیل ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان لڑکے کو ہے. اس کا تو فیوچر گیا نا لڑکے کا, اس نے تو کمانا ہے. لڑکی نہیں کمائی تو کیا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن امتحان میں پریشان لڑکے زیادہ ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں. لڑکیاں ساری رات بیٹھی رہیں گی, یار یہ کیا ہو رہا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار دیکھیں گے یار. حالانکہ تم اگر فیل ہو گئے تمہارا تو فیوچر گیا. وہ کہیں گے یار دیکھیں گے یار, ابھی تھوڑا سا گٹکا شٹکا کھاتے ہیں, چلے یار بیٹھتے ہیں گپے لگاتے ہیں. اس کو ٹکانا مشکل ہے کیونکہ اس کو اللہ نے ذہانت, بولو بھائی, زیادہ دی ہے. بہت کم ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہوں اور پھر محنتی بھی ہوں. ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی, لیکن اس کا ریشو, کیونکہ ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ذہن کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے. ذہین آدمی کا دماغ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, وہ سوچتا رہتا ہے.